حیا سوز، اخلاق سوز اور گندے معاشروں کی طرف کی جاتی ہے، اور وہ دن عرف میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس معاشرے سے ہمارے معاشرے میں درآمد کیا گیا ہے کہ جس معاشرے کو آج اگر یہ کہا جائے اپنے ہنجر سے خودکشی کر رہی ہے تو یہ بات بے جانی ہوگی۔ سنگل پیرنٹ معاشرہ جس کے اندر بچے کے والد کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کون ہے، وہ معاشرہ خود سنجیدگی سے ایک طرف تو اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہم نے یہ بے حیائی اور یانیت سے کیسے جان چھڑانی ہے، دوسری طرف وہاں پہ سنگین قباحتیں بھی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، گیز، لیسبین، ان کے رائٹس کی باتیں بھی، نیچرسٹ کے رائٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ہمارا ایک اسلامی معاشرہ اور اس معاشرے کا آپس میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بیان کروں گا، بات کو مختصر رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ویلنٹائن ڈے جو صحیح تحقیق کے مطابق مختلف انسائکلوپیڈیا میں اس کے بارے میں مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن جو صحیح تحقیق کے مطابق یہ سینٹ ویلنٹائن کے حوالے سے دنیا میں معروف ہوا۔ اور سینٹ ویلنٹائن کے حوالے سے یہ معروف ہوا کیوں کہ 14 فروری کو اس کو سزائے موت دی گئی۔ یہ ایک ایسا قیدی تھا جس کو جیلر کی بیٹی سے عشق ہو گیا، اور اس جیلر کی بیٹی کو یہ خط لکھتا تھا۔ ان خطوط کو جب جمع کیا گیا اور اس کی موت کے دن 14 فروری کو جب منایا جانے لگا تو یہ بات آہستہ آہستہ اس طرف آئی کہ یہ محبت کا دن ہے، حالانکہ شروع کے اندر اس معاشرے میں بھی اس ڈے کو افسوس کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ اس دن فلاں سینٹ ویلنٹائن کو پھانسی دی گئی۔ افسوس کا جو دن تھا آہستہ آہستہ خوشی میں بدلا، خوشی کا دن اخلاق باختگی میں بدلا، اخلاق باختگی کا دن آزادانہ جوڑوں کے میل ملاپ کا۔ اب خود بات بتلائیے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر جہاں پہ 98% آبادی مسلمانوں کی ہو، کیا خلاف اسلام اس طرح کے جو تہوار ہیں وہ ہونے چاہیے؟ آپ خود بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا ان کے تہواروں میں وہ انہی میں سے ہے؟ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے حکمران دیوالی بھی مناتے ہیں، ہولی بھی مناتے ہیں، یہاں پہ قادیانیوں کو اپنا بھائی کہہ دیا جاتا ہے، ہندوؤں کو انسان ہونے کے ناطے سب بھائی ہیں، ہندو مسلم ہر بندہ بھائی ہے، لیکن کسی کافر کا تہوار منانا یہ اسلام میں قطعاً حرام ہے، اور انسان اسی قوم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ان کے تہواروں کو اپنائے گا گویا وہ ان میں سے ہے۔ اسلام کا معاشرہ تو اخلاق کا معاشرہ ہے، اسلام کا معاشرہ تو غض بصر کا معاشرہ ہے، اسلام کا معاشرہ تو پردے کا معاشرہ ہے۔ اسلام کے معاشرے میں تو مرد اور عورتوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے کے حق ادا کرو، راستے کا حق کیا ہے؟ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ نظر کو نیچے رکھو۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے پاس ایک نبینہ صحابی آتے ہیں تو نبی کریم یہ ہمارے معاشرے میں بڑی عام فہم بات مشہور ہے کہ شاید عورت کا کوئی پردہ ہی نہیں، عورت کی غض بصر ہی نہیں ہے۔ نبینہ صحابی آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بھیج دیتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ تو نبینہ، یہ مجھے نہیں دیکھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو انہیں نہیں دیکھتی؟ اور بعض معاشرے کے اندر بے پردگی پھیلانے کے لیے ایسا ٹولہ بھی معاشرے میں موجود ہے، جی صحابیات مردوں کے کھیل دیکھتی تھی۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے۔ مردوں کے کھیل کہ جہاد کی تربیت، جہاد کی ٹریننگ، اس کو دیکھنا اور غیر مردوں کو دیکھنا ایک بات ہے۔ جس اسلام کے اندر عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے تو اس کے بارے میں نبی کریم کہ یہ ایسی 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 یعنی بری عورت ہے، اس اسلام میں کسی قسم کی بے پردگی کی اجازت ہوگی؟ جس اسلام کے اندر اگر غیر محرم کو چھونا اتنا سنگین ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تیرے ماتھے کے اوپر کیل رکھ کے اگر کوئی ٹھونک دے یعنی مر جاتا بندہ، دماغ کے اندر کیل جائے، ظاہر سی بات ہے وہ مر جائے گا، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو غیر محرم عورت کو ہاتھ ملائے۔ اور ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے بیعت کے لیے ہاتھ کو بڑھایا، نبی کریم نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ کو رکھ لیا، اس نے سمجھا جس طرح مرد بیعت کرتے ہیں شاید عورتیں بھی بیعت کرتی ہیں۔ تو اسلام کا جو معاشرہ ہے، اسلام کا جو کلچر ہے وہ حیا کا کلچر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا بدبخت انسان ہے اور کتنی وعید ہے اس بندے کے بارے میں کہ جس